سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لولا ان تدارکہ نعمت من رب. دیکھو یہ دنیا میں بکھیڑے چلتے رہیں گے, ان کی وجہ سے ہمیں نہ تو مایوس ہونا ہے, ہم اسلام پہ کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں چلتے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ ہی نہیں, کسی شخصیت کے ایسے حوالے کر دو کہ یہ ہے تو میں ہوں, یہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں. جو آدمی یہ کام کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں, لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو 2 نمبر آدمی ہیں, تو وہ لوگ دین سے ہی پھر جاتے ہیں. جب نبی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, دیکھو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی, جھوٹی خبر, بہت سے صحابہ حواس باختہ ہو گئے. قرآن میں آیتیں کیا نازل ہوئیں, وما محمد الا رسول, محمد اللہ تھوڑی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. افإن مات او قتل, اگر ان کی موت ہو جائے یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین پہ واپس پھر جاؤ گے؟ یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی دین پر ہو, تم کس کو خوش کرنے کے لیے ہو؟ شرک جس قوم میں بھی آیا ہے نا, آیا بزرگوں کے راستے سے ہی ہے. عقیدت میں غلو, کسی بزرگ کے ہاتھ پاؤں چومتے چومتے اس کو اپنا پہلے باپ بنا لو, اس کے بعد اس کو معبود بنا لو. او بھائی بزرگ انسان ہوتا ہے, میں مانتا ہوں بزرگ لیس ہونا یہ عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہوتا. بعض فرقے ایسے ان میں کوئی بزرگ بچا ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, سارے بزرگوں میں کیڑے نکال کے بزرگ لیس کر دیا انہوں نے, وہ بھی غلط ہیں. لیکن بزرگوں کی عقیدت میں اتنا اندھا ہو جانا کہ ان کی ہر بات کو پتھر کی لکیر سمجھنا, یہ سمجھنا کہ ان کو ہمارے حالات کا علم ہے, وہ پھونکے لگا کے تمہیں الو بنا رہے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ جناب یہ پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے ہیں, نہ نماز ہے نہ داڑھی ہے نہ اور کچھ ہے. تو وہ عقیدت میں انسان غلو کا شکار ہوتا ہے. پھر ان کی مرنے کے بعد ان کی تصویریں لگاتے ہیں. یہ جو دکانوں میں بزرگوں کی تصویریں لوگوں نے برکت کے لیے لگائی ہوتی ہیں تو بہت خطرناک جرم ہے یہ. میں دیکھتا ہوں پیروں کی فقیروں کی تصویریں دکان میں لگائی ہوتی ہیں خیر و برکت کے لیے. تصویر تو حرام ہے بھائی اسلام میں, شرک کا ذریعہ, اس لیے اس کو اسلام نے ختم. ہمارے ہاں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کے بعد امام صاحب کہتے ہیں 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل شریف پڑھ کر میت کے لیے ایصال ثواب کریں, اور پھر اس کے بعد دعا بھی مانگی جاتی ہے. پھر میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر بھی دعا مانگی جاتی ہے. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ راشد صاحب حالہ سندھ سے. نہیں جناب, ایسا کرنا درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ دعا مانگی ہو یا 3 دفعہ قل شریف پڑھا ہو. تو اس لیے جو شریعت نے جتنا بتایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کے بعد کبھی بھی پوری زندگی الگ سے دعا نہیں مانگی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی دفنانے کا حکم دیا. اس پر صحیح حدیث موجود ہیں. تو بس جنازہ ہو گیا, فوراً میت کو دفنائیں, دفنانے کے بعد پھر آپ جتنی چاہیں دعا مانگیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے, تو اس موقع پر آپ دعا مانگیں. قرآن پر انگلی پھیر کر بسم اللہ پڑھنا. ایک جاننے والی نے سوال کیا ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, انہیں عربی پڑھنا نہیں آتی, کیا وہ اپنے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کے حروف پر انگلی پھیرتے ہوئے انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتی ہیں؟ قرۃ العین. نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھنا یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں قرآن پڑھنا, اور جب تک نہیں آتا تو دعائیں پڑھ لیں. ایصال ثواب تو کوئی بھی عبادت کر کے کیا جا سکتا ہے. سب سے بہتر تو یہ کہ اس طرح سے ایصال ثواب کیا جائے جو حدیث میں بالکل منصوص ہے اور جس پر امت کا اجماع ہے, وہ ہے صدقہ. تو صدقہ کر کے ایصال ثواب کریں, دعائیں کریں والدین کے لیے, اور قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں.